بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جوڈیشل ایکٹیویزم یعنی کہ عدالتی فار کردار اور جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ CSS OPMS کے ایسے کے حوالے سے اور اسٹینڈرڈ ایسے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ہم بتائیں گے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا ہے اور جوڈیشل جو ہے وہ ایکٹیویزم کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ریاست کے 3 بڑے ستون یعنی کہ پلرز آف سٹیٹ ہوتے ہیں، جن میں نمبر 1 لیجسلیچر، نمبر 2 ایگزیکٹو اور نمبر 3 جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم یعنی کہ آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی ہے۔ اس پرسپیکٹو میں عدلیہ کے 2 بڑے کنسیپٹ سامنے آتے ہیں، نمبر 1 جوڈیشل ایکٹیویزم اور نمبر 2 جوڈیشل ریسٹرینٹ۔ پہلا نظریہ جس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی گئی ہے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ عدلیہ سماجی مسائل یعنی کہ سوشل ایشوز میں اور آئینی جو گیپ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل گیپ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے، جبکہ دوسرا نظریہ جوڈیشل ریسٹرینٹ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جوڈیشری اپنی جو انٹرونشنز ہے اس کو لمیٹڈ رکھے اور سیپریشن آف پاورز کا احترام کرے۔ ان دونوں رجحانات، ان دونوں ٹینڈنسیز یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ریسٹرینٹ نے پاکستان میں ڈیموکریسی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور گورننس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی کہ واٹ از جوڈیشل ایکٹیویزم یعنی کہ عدالتی فعال کردار کیا ہوتا ہے۔ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عدالتیں یعنی کہ جوڈیشری اور کورٹس پبلک انٹرسٹ اور فنڈامنٹل رائٹس کے جو سیکیورٹی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا جو تحفظ ہے اس کا جو روایتی دائرہ کار بھی اس کا ہے عدالتوں کا، اس سے بڑھ کر فیصلے کرے، یعنی کہ اس سے بڑھ کر فنڈامنٹل رائٹس اور پبلک انٹرسٹ سے بڑھ کر جو ہے فیصلے کرے، اس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم۔ پاکستان میں یہ ٹینڈنسی خاص طور پر سو موٹو یعنی کہ از خود نوٹس کے ذریعے نمایاں ہوئی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 184(3) 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ اس کی اگر ہم مثال دیں تو 2019 میں لائرز موومنٹ تھی، جو وکلا تحریک تھی، اس کے نتیجے میں جوڈیشری کی بحالی یعنی کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری عدالتی فعال کردار کی شاندار مثال ہے۔ اس میں اس طرح کرپشن میں اور انوائرمنٹل پروٹیکشن میں اور عوامی مسائل پر سپریم کورٹ کی جو انٹرونشنز ہیں اس رجحان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ یعنی کہ عدالتی احتیاط کی۔ جوڈیشل ریسٹرینٹ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری اپنی جو انٹرونشنز ہیں اس کو لمیٹڈ رکھتی ہے اور زیادہ تر انٹرپریٹیشن آف لا تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے۔ اس کے پیچھے جوڈیشری کا کورٹس کا مقصد سیپریشن آف پاور کا احترام کرنا اور پالیسی میکنگ کو عوامی نمائندوں یعنی کہ الیکٹڈ ریپریزنٹیو جو ہوتے ہیں اس پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ عدالتیں چاہتی ہیں کہ سیپریشن آف پاور کا احترام کیا جائے اور پالیسی میکنگ کو عوامی نمائندوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً اگر ہم اس کی بات کریں امریکہ کے حوالے سے، USA کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سپریم کورٹ ہے، کئی ایشوز میں، کئی افیئرز میں لیجسلیچر کے جو فیصلے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ عدالتی احتیاط کی جو اپنی مثال اس طرح وہ پیش کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے کئی ایراز گزرے ہیں جب کورٹس نے پالیسی معاملات میں مداخلت جو ہے ان کی کم رہی ہے تاکہ جمہوری ادارے یعنی کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مضبوط رہیں۔ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم ایک 2 دھاری تلوار کے طور پر کام کرتا ہے۔ پاکستان میں عدالتی فعال کردار یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نے کئی مواقع پر ڈیموکریٹک پروسیس کو سہارا دیا، مگر اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے مثبت پہلو کی بات کریں تو یہ کرپشن کو بے نقاب کرنے میں اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے میں اور سٹیزن رائٹس کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے نیگیٹو پہلوؤں کی بات کریں تو جو یہ غیر ضروری مداخلت جو ہے جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی جوڈیشری کی غیر ضروری مداخلت جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن میں جو ہے نا وہ رکاوٹ ڈالتی ہے اور پاپولسٹ ججمنٹ میں یعنی کہ عوامی دباؤ کے تحت فیصلوں میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور مقرنہ اور انتظامیہ جو ہے
لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے اختیارات پر بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں عدالتی احتیاط یعنی کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کی۔ یہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے، یہ انسٹیٹیوشنل بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ عدالتی احتیاط یعنی کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ادارہ جاتی ہم مانگی یعنی کہ انسٹیٹیوشنل ہارمنی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ڈیموکریسی کو سٹیبل بناتی ہے اور پاورز کو ایک ادارے میں مرکوز ہونے سے روکتی ہے۔ تاہم ضرورت سے زیادہ جو احتیاط ہے بعض اوقات عدلیہ کو عدالتی خاموشی یعنی کہ جوڈیشل پیسیوٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب عدالتیں بہت زیادہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، رکاوٹ نہیں بنتی کسی غیر ضروری اقدام کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غیر جمہوری اقدامات ہوتے ہیں، ان ڈیموکریٹک ایکشنز ہوتے ہیں، ان کو راستہ ملتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں مارشل لاء کی بات کریں، اس کی ایک مثال ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء کے ادوار میں عدالتوں نے ضرورت کا نظریہ یعنی کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو ان کانسٹیٹیوشنل جو میجرز تھے، ان کانسٹیٹیوشنل جو اقدامات تھے، ان کو جائز قرار دیا، جس سے عدالتیں جو ہے وہ اپنا عدالتی جو احتیاط کے منفی پہلو کی علامت ہے۔ یہ جو عدالتوں کے منفی جو ہے پہلو کی علامت ہے، جو عدالتوں کا جو ریسٹرینٹ ہے اپنے آپ کو رکھتی ہیں بلا وجہ، یعنی کہ بعض دفعہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب عدالتیں اپنے آپ کو بلا وجہ ریسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے ان ڈیموکریٹک جو ہے فیصلے ہو جاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو مداخلت کرنا یا اپنے آپ کو مداخلت سے باز رکھنا، یہ دونوں جو ہے نا بہت یعنی کہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریٹک پروسیس کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ بہت زیادہ عدالتوں کا مداخلت اور عدالتوں کا اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنے آپ کو بلا وجہ روکے رکھنا اور ایکٹیو نہ ہونا، یہ دونوں جو ہے نا وہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ضرورت ہے توازن کی۔ اب توازن عدالتوں کو کیسے اختیار کرنا چاہیے کہ نامکمل عدالتی فعال کردار یعنی کہ ایبسلیوٹ ایکٹیویزم ہو کہ ہر کام میں مداخلت ہو، اور نہ ہی بہت زیادہ ایبسلیوٹ ریسٹرینٹ ہو، عدالتیں اپنے آپ کو بلا وجہ روکے رہیں۔ پاکستان کے لیے موضوع ہے، پاکستان کے لیے درمیان کا راستہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ موضوع ہے، جن میں بیلنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیلنس وے بہت ضروری ہے۔ کانسٹیٹیوشن سسٹم کو مستحکم بنانے کے لیے جو بیلنس سسٹم ہے عدالتوں کا مداخلت جو ہے وہ درمیانی اور بیلنس سسٹم والی جو مداخلت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ عدالتی فعال کردار یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور کے تحفظ کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ جو جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے یہ ادارہ جاتی توازن یعنی کہ انسٹیٹیوشن بیلنس اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے احترام کے لیے لازم ہے۔ آخر پہ ہم کنکلوژن کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ڈیموکریٹک ملک کے لیے جو عدالتیں ہیں وہ اپنے آپ کو نہ بہت زیادہ پیسو رکھیں اور نہ بہت زیادہ ایکٹیو رکھیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ غیر ضروری قانون سازی کر لیں اور اس طرح وہ جو ملک کے جو عوام ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کر دیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جوڈیشری کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جس میں وہ شہری حقوق یعنی کہ سول رائٹس کی محافظ بھی ہو اور جمہوری اداروں یعنی کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اٹانومی آف انسٹیٹیوشنز کی پاسدار بھی ہو۔ عدالتی فعال کردار یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ریسٹرینٹ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ایک دوسرے کے تکملہ ہیں۔ ایک طرف یہ عوام کو جسٹس فراہم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی پولیٹیکل اور آئینی کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ عدالتیں متوازن طرز عمل اختیار کریں، بیلنس جوڈیشل اپروچ اختیار کریں، اور یہ پاکستان کی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔